मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बहुत सारी चीज़ें, तो दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। ये कैसे मुमकिन है कि इंसान आया और उसका कोई मकसद है ही नहीं, बस मज़े उड़ाओ, फोहश फिल्में देखो, ड्रामे देखो, और ख़वातीन तो सारा दिन टिकटॉक पे वो ब्यूटी की टिप्स देखती रहती हैं, ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी की टिप्स और ये क्रीम और वो लोशन, ये सब मंजन है, जहन में रखो। अब ये मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन बता दूं, ये जितने कंपनियों के लोशन ब्यूटी के लिए आ रहे हैं, ये सब ब्यूटी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सब ब्यूटी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो जो अल्लाह ताला ने नेचुरल रखा है ना, नेचुरली रहने देना चाहिए उसको। कैंसर हो रही है औरतों को ये क्रीमें लगा लगा के, स्किन कैंसर, कितना ही एडवर्टाइजमेंट के जरिए किसी चीज को प्रोमोट किया जाए, कभी भी उसके झांसे में मत आओ। डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहा हो फिर भी मत लो, डॉक्टरों की तहकीक भी बदलती है। तो हमेशा से जो ब्यूटी की टिप्स हमेशा से इस्तेमाल होती आ रही हैं, आज भी क्या है वही है। अब ये टॉपिक नहीं है लेकिन अब चल गया, 2 मिनट में समेट के हमने आगे फिर चलना है ना। ब्यूटी के लिए खवातीन को बहुत शौक होता है ना, 2 काम कर लिया करो भाई। एक, अंदर से सेहत अच्छी रखो, पराठे मराठे मत खाओ। गंदुम बंदुम में आजकल कार्ब बहुत ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, चावल है, गंदुम है, ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अब ये छोड़ने के लिए तैयार है नहीं, ना मर्द तैयार है ना औरतें तैयार हैं। बर्गर, पिज़्ज़े, लड्डू, जलेबी, और अल्लाह की पनाह जब मेरे सामने कोई रस मलाई ला के रखता है ना जिसमें वो नहीं पड़ा हुआ होता, और वो रबड़ी, उफ, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने 10 साल में कभी रबड़ी खाई हो। अगर बहुत कोई इसरार करेंगे ना, यूं करके चख लूंगा। टॉपिक नहीं है, अभी लोग फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। रबड़ी से रबड़ बन जाता है आदमी, औरत भी मर्द भी है। तो अंदर से ब्यूटी होती है, उसमें क्या है भाई, खुराक अपनी क्या करो, सही करो, मीठा कम करो, और ऊपर की जो ब्यूटी है उसका ताल्लुक नहाने धोने से है। नहा लो भाई, खत्म। बहुत ज्यादा हो गया तो भाई वो अल्लाह भला करे आपका, डेटॉल से नहा लो, तेजाब से नहा लो, बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे, ठीक है ना। एलोवेरा है ना, एलोवेरा की जेल खरीद लेंगी खवातीन महंगी महंगी। अबे घर में एक गमला ला के एलोवेरा लगा लो, डायरेक्ट उसी को चेहरे पे मसल लिया करो। वो हमेशा से लोग इस्तेमाल करते आ रही हैं। एलोवेरा नहीं होता घी कवार, ये खाया भी जाता है, चेहरे पे लगाया भी जाता है। मजाल है वो महंगी महंगी क्रीमें बाहर से ले लेंगी, मगर ये नहीं कि घर में गमला लगा के वही एलोवेरा चेहरे पे मसल दिया जाए। तो आदमी भी कर सकता है, लेडीज भी कर सकती हैं। खैर, तो ये बहुत मंजन। एक डॉक्टर ने बताया कि जिस चीज को भी टेलीविजन पे प्रोमोट किया जा रहा है ना, चाहे कोई भी पैकिंग की चीज हो, इसका मतलब ये खाने की, ये इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। और कुछ खुश्क मेवा जात भी हैं, बादाम का बहुत गहरा ताल्लुक है ब्यूटी से, बस ये बात रह गई थी, ऐसा ना हो कि बादाम खाया करें, ठीक है ना। विटामिन ई होता है उसमें। जैतून का एक्स्ट्रा जो वर्जन है ना, ऑलिव कच्चा, 1-2 चमचे वो पी लिया करें, बस काफी है। फिर भी ब्यूटी ना है ना, इसका मतलब ब्यूटी है ही नहीं भाई, सॉफ्टवेयर ही नहीं है अपनी ब्यूटी के समझ रहे हो, सॉफ्टवेयर भी तो होने चाहिए ना। तो एक गंजा चला गया ना कि मुझे सेहरा बांधना है, तो किसी ने कहा भी कि कीले उसे ठोकूंगा मैं, यहां पे टिकेगा कहां ये सेहरा। तो भाई सेहरे का वही नहीं है ना, कोई उसको पकड़ने वाली कोई चीज ही नहीं है सेहरे। खैर, तो मैं ऐसा कर रहा था भाई, हर चीज का मकसद होता है। तो इंसान का मकसद अल्लाह ने बताया है। ये सिर्फ कौन बताता है? इस्लाम। अल्लाह कहते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, मैंने मौत और जिंदगी को पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कितना सुकून दे दिया अल्लाह ने हमें यार हमारी जिंदगी में। फरमाया मैं देखना चाहता हूं तुम में अच्छा अमल कौन करता है, बस। अब हमारी पूरी जिंदगी इसी उसूल के तहत गुजरेगी। आप कहो भाई ये तो अल्लाह ने मुश्किल में डाल दिया हमें, ये तो बड़ा मुश्किल काम हमारे जिम्मे लगा दिया, बस हमारा एक ही हदफ है अच्छा करना है, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया ना। भाई गंदा बनना हमारा काम होता तो आसान होता। भाई गोरे का काम क्या है, अच्छे बुरे की उसको कोई गरज नहीं है, वो शराब पीता है, जिना करता है, ये करता है, वो करता है, और हमें अल्लाह ने कह दिया भाई अच्छा बनना तुम्हारी जिंदगी का हदफ है। तो मैं ये कह रहा हूं अल्लाह ने हमें सुकून में दे दिया। सवाल पैदा तो सुकून में नहीं, अल्लाह ने तो हमें क्या कर दिया है, टेंशन में डाल दिया है। भाईजान सुकून में डाल दिया अल्लाह ताला ने हमें। आप किसी चीज पे अमल करें ना करें, लेकिन आपको पता हो ना कि सही ट्रैक है क्या, तो जिंदगी सुकून से गुजरती है। बेशक वो ट्रैक मुश्किल हो,
لیکن ایک ٹریک آسان ہے مگر آپ کو پتہ نہیں کہ یہ مجھے میری منزل تک لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. تو بس کا اور اس روڈ کے کھڈے نہ ہونے کا تو مزہ آئے گا, لیکن ہر وقت آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا رہے گا. آسان مثال سے سمجھا کے آگے چلتا ہوں. آپ کو پتا ہے میں نے پشاور جانا ہے, ٹھیک ہے نا, بس میں آپ بیٹھ گئے, نیچے کھڈے ہیں, بس میں بھی پھٹے ہیں, وہ بس بھی اوپر نیچے ہو رہی ہے, صحیح طرح سے چل نہیں رہا, آپ بھی بار بار اتر کے کبھی واش روم جا رہے ہو, کبھی چائے پی رہے ہو, تو آپ کو یہ احساس تو ہوگا نا کہ یار میری منزل جو ہے میں اس کو فوکس نہیں کر رہا. پھر آپ توبہ استغفار کرو گے, پھر منزل کو فوکس کرو گے, پھر آپ کا دل چاہے گا بے چھوڑو بس سے اترو یار, ادھر ادھر گھومو, چائے پیو, کافی پیو, منزل کو فوکس نہیں کر رہے. پھر تھوڑی دیر میں احساس ہوگا بھائی میں تو منزل کو فوکس نہیں کر رہا, بے بھائی گاڑی میں بیٹھ, منزل وہ ہے. یہ کم ڈپریشن ہے کہ سفر میں کھڈے بھی آ رہے ہیں یا سفر کو فوکس نہیں کر رہے, یہ کم ڈپریشن ہے کیونکہ پتا ہے کہ میری منزل وہاں ہے. لیکن آپ اے سی پارلر میں بیٹھے ہوئے ہو اور ٹرین بھی جاپان کی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مجھے لے کے جا کہاں رہی ہے, میں اتروں گا کہاں, ایسے جنگل میں اتارے گی کہ وہاں سے پتہ نہیں واپسی کا آپشن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے توبہ کرنی کس سے ہے, میں غلط کیا کر رہا ہوں کہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں. آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا میں یہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, میں صحیح سفر پہ جا رہا ہوں غلط سفر. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اگر کوئی ہم میں گٹکا کھاتا ہے یار غلط کر رہا ہوں, اسے چھوڑنے کی کوشش بولو کرنی چاہیے. میں شراب پی رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں, اسے چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں, اسے اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خدا کی قسم جسے منزل کا پتہ ہوتا ہے وہ نسبتاً سکون میں ہوتا ہے, اور جسے منزل ہی کا پتہ نہیں ہوتا قرآن اس کی مثالیں دیتا ہے کہ وادی میں ایسے یہیمون حیران سرگردان جیسے کوئی پاگل دیوانہ باولا کتا نہیں ہوتا. کتوں کی دو قسمیں ہیں, ایک نارمل کتے ہوتے ہیں تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے تو بیٹھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں لیکن خیر فرض کر لیتے ہیں, ایک باولے کتے ہوتے ہیں. کل میں آ رہا ہوں نا ڈیفینس میں بیان کر کے, گاڑی آ رہی ہے کتا پیچھے تکڑ 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 تکڑ, میں نے کہا کیوں اپنی انرجی بلا وجہ ضائع کر رہا ہے, کتے کی حرکتیں دیکھو یار. آرام سے ہم اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں اور آرام سے, وہ ایک دم پہلے کتا کیا کرتا ہے یوں دیکھتا ہے, قریب آنے دے پھر ریس لگاؤں گا تیرے سے نا. جیسے ہی میں قریب آ جاؤں تکڑ تکڑ ہو بھونک بھی رہا ہے. میں نے کہا یہ دیکھو اس لیے اس کو کتا کہتے ہیں, ہر وقت کتے پن پہ رہتا ہے. نہ تو گاڑی کے اندر چھلانگ لگا کے آ سکتا ہے, نہ تو گاڑی کا مقابلہ کر سکتا ہے, بلا وجہ بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے, بھونک رہا ہے. جب اس کو اندازہ ہو گیا بھائی میرے بس کا نہیں ہے تو اس سے نہیں ہو پائے گا تو پیچھے رہ گیا. جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے نا, فضول ایکٹیویٹیز میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتا ہے, تو وہ بھی حرکتیں کون سی کر رہا ہے, کتے والی. تو سارا دن بیٹھ کے سیاسی تبصرہ کرنا, اس کو برا اس کو بولا, یہ اچھا وہ اچھا فلانا ایسا فلانا. ابے چھوڑ دے, ان سے آپ کی انرجی خرچ ہوگی, لیڈروں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ وہ کام کرو جو آپ کے کرنے کا, ٹائم ویسٹ نہ کرو. تو کتے کی دو قسمیں, ایک نارمل کتا ہوتا ہے جو بس اتنا کیا اور بیٹھ گیا, اس کو احساس ہو گیا بھائی تجھ سے نہیں ہو پائے گا. لیکن باولا کتا کیا کرتا ہے, باولے کتے کو تو کمبخت کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا میں نے کرنا کیا ہے, کس پہ بھونکنا ہے کس پہ نہیں بھونکنا ہے, کیا کھانا ہے. پتھر ماریں گے نا پتھر کھائے گا وہ, ہم نے دیکھا ہے باولے کتے کو پتھر مارو گے نا وہ بھاگتے ہوئے پتھر کیچ کرنے کی کوشش کرے گا. کیوں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ جو نارمل کتا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو اس نے تھوڑی دیر غلط کیا, گاڑی کے پیچھے بھاگا, تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا یہ کیا کر رہا ہوں میں غلط, بیٹھ گیا آرام سے. تو مسلمان جس کو پتا ہو نا کہ میری منزل کیا ہے, وہ غلطی کر بھی لیتا ہے, اسے احساس ہوتا ہے بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے, توبہ کرو, علماء کے پاس جاؤ, بزرگوں سے تعلق قائم کرو, کہیں سے موٹیویشن لو, کہیں سے ہمت پکڑو, اس برائی کو چھوڑو. غیر مسلم کے پاس یہ آپشن نہیں. وہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہیمون وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں. اللہ نے سورہ نور میں مثال دی ہے جیسے سمندر کی تہ میں اندھیرا ہو اور کوئی ہاتھ نکال کے دیکھے تو ہاتھ بھی سجائی نہ دے, تو آپ بتاؤ اس کو کیا پتا کہ میں نے قدم کہاں رکھنا ہے, آگے جانا ہے ادھر جانا ہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ حال ہوتی ہے
یہ حال ہوتا ہے کافروں کا, تبھی ڈپریشن میں جاتے ہیں, اسٹریس میں جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھو میرے بھائی, اللہ نے تمہیں ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا, انجینئر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا, سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا, پھونکو والی سر استغفر اللہ, اور اللہ بھلا کرے آپ کو. اللہ نے آپ کو جو پیدا کیا ہے نا, کس کام کے لیے؟ اللہ دیکھتا ہے کہ میری نظر میں اچھا کون بنتا ہے. تو اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے, کیوں؟ اللہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کی. تو آپ ڈاکٹر اس نیت سے بن رہے ہیں کہ اللہ کو انسانیت کی خدمت پسند ہے, تو میں انسانیت کی خدمت کروں گا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر یہ ڈاکٹر بننا اچھا عمل ہوگا. ادروائز ایک پیشہ ہے بھائی, ٹھیک ہے, نوٹ چھاپو آپ. تو اگر آپ انجینئر بن رہے ہو اس نیت سے بھائی کہ میں قوم کی کیا کروں گا, جگہ جگہ انسان کو انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے, میں قوم کی خدمت کروں گا, میں چینل کھول کے استغفر اللہ, میں قوم کی کیا کروں گا بھائی, خدمت کروں گا. تو آپ اس نیت سے بن کے قوم کی خدمت کر رہے ہو, تو یہ انجینئر بننا بھی آپ کے لیے کیا بن جائے گا. جو مسلمان قوموں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے تو ان کے پاس انجینئرز ہی تو تھے جو ان کو مختلف مشینیں بنا کے دیتے تھے, ساؤنڈ سسٹم بنا کے دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا تو کیسے خطاب ہوتا تھا, تو ساؤنڈ سسٹم اس دور میں بھی تھے جو وہاں کے مسلمان انجینئرز نے, مہندس کہا جاتا ہے عربی میں انجینئر کو. تو خیر, آپ تاجر بن رہے ہو, اگر تجارت برائے تجارت مقصد ہے تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے بھائی. دنیا وہ تو کافر بھی تاجر ہوتے ہیں, لیکن آپ تاجر بن رہے ہو, آپ کی نیت ہے کہ میں تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے, جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں, پسند ہے. مانگوں گا صرف اللہ سے, اللہ کے سوا ریکارڈ نہیں کرو, اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں مانگوں گا. تو اگر یہ نیت ہے, رشتہ داروں پہ خرچ کروں گا, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, یہ نیت ہے, صدقہ خیرات کیا کروں گا, یہ نیت ہے, تو بھائی یہ تجارت تو بہت بڑی فضیلت ہے. سورہ مزمل ہم نے پڑھی, اس میں بھی اللہ نے تجارت کا تذکرہ کیا. تہجد اور تجارت کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. تہجد اور تجارت کا, یعنی اس سے تو لگ رہا ہے تہجد اور تجارت میں اللہ کے ہاں کوئی فرق ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا کہ بھائی تم کچھ رات میں آرام کر لیا کرو. کیوں؟ صبح تم نے تجارت بھی کرنی ہوتی ہے اور جہاد بھی کرنا ہوتا ہے, تو تہجد ساری رات نہیں پڑھو, تو جہاد بھی کرنا ہے تجارت بھی. وجہ اس کی ہے کہ تجارت کے بغیر جہاد ہوتا نہیں ہے. آج ہم کیوں کمزور ہو گئے ہیں؟ اکنامکلی ہم کمزور ہیں. تو جب انسان اکنامکلی کمزور ہوتا ہے, عسکری میدان میں بھی کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے کام چھوڑنا کوئی نہیں ہے بھائی, کام حلال سارے کرنے ہیں. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. تو پھر آپ اللہ کی نظر میں اچھا عمل کرنے والے کہلاؤ گے. تو اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے. پھر اللہ نے اس کائنات کی وسعتوں کو بیان کیا, اپنی قدرت کو بیان کیا سورہ ملک میں. دیکھو, اس نظر اٹھا کے دیکھو, اس کائنات میں تمہیں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے, کوئی فالٹ نہیں ہے. ہر چیز میں ایک بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے, مینجمنٹ ہے. تو یہ بھائی مینیجر کے بغیر نہیں ہو سکتا سب کچھ, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا.